یہود خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا شہود انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا لبیک 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 یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سیدی مرشدی ماشاءاللہ مرحبا خطہ کشمیر کی رونق ممتاز عالم دین منظور نظر حضور تاجدار گلہار شریف عالی قدر و عالی مرتبت جناب علامہ قاری محمد رفیق قاضی محمد رفیق نقشبندی سلطانی زیدہ مجدہ تشریف لائے میں دل کی عطا گہرائیوں سے غوثیہ میلاد کمیٹی کی جانب سے جناب حافظ محمد اخلاق صاحب کی طرف سے جناب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم النبی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحان اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق المالي من ندوز به سواك عند حلول الحادث الهمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله ایک بار کوشش کرنی ہے لیکن محبت سے پڑھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے کوشش فرمایا کریں کہ محبت والا ہی پڑھا کریں ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت سے پڑھنا ہے تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ محبت والا ہے اللہ محبت کا کیا تعلق آہستہ یا اونچی سے ہے کیونکہ محبت نہ تو زبان کا فعل ہے اور نہ ہی ہونٹوں کا فعل ہے بلکہ محبت دل کا فعل ہے اس لیے صوفیہ کہتے ہیں محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا ٹھیک ہے آواز چاہے جیسی بھی رکھا کریں چلو آپ کی مرضی ہے لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں ہوتا اکثر یہ کہ حضرت بس زبان پڑھ رہی ہوتی ہے آنکھیں کہیں ہوتی ہیں سوچ کہیں ہوتی ہے اور دل کہیں ہوتا ہے اور بس ہم زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے فرشتے درود لکھ بھی دیتے ہیں نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں لیکن اس سے آگے جو ہونا تھا وہ ہوتا نہیں ہے اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب پڑھیں توجہ ہو آپ کی اور کوشش کیا کریں ویسے ہی جب محفل میں آئیں مسجد میں آئیں تو اس سوچوں والی تار ویسے ہی کاٹ دیا کریں ٹھیک ہے تاکہ جہاں بیٹھے ہیں کم از کم اس کے ہو بھی تو بیٹھے نہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس جسم ہی بیٹھا ہوتا ہے باقی ہمارا کچھ بھی در نہیں ہوتا ہے بلکہ میں دکھ سے کہتا ہوں محفل میں یا مسجد میں اب ہم نے کیا سوچوں کی تار کاٹنی ہے
اب تو میں نے دیکھا ہے اب تو مسین حرم میں جا کر یہ تارے نہیں پڑھتی ہے کوئی بھی، وہ طواف بیت اللہ اور ہوتا ہے اور کال امی کو ملائی ہوتی ہے بھائی جی تینوں ایڈے امی نال پیار سی تے اتنے کی لینا امی کا ہی رہنا دی ہاں جی اتنے بھی امی دے اتنے بھی امی ہے پہلے چکر میں اپنی امی کو ملا لیں گے دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیں گے چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیں گے ادھر آپ نے تاریں کیا کاٹنی ہیں اب تو ادھر بھی جا کے تاریں کٹتی ہیں 2.5-3 لاکھ خرچہ ہے یار موت کے منہ سے گزرا ہے ایک بار تو اس سواری پہ بیٹھا جو تجھے 32,000 فٹ کی بلندی پہ لے گئی سارا کچھ تو نے اتار ڈالا ہے نخرے شکرے سب ختم ہو گئے جسم پہ 2 کپڑے ہیں پھر امی اس لیے مطلب کوشش کریں کہ ان چیزوں سے باہر نکل آئے جی اور میں کہتا ہوں دکھ کی بات ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہم جاؤں کہ صرف اللہ کے ہو جائیں اب تو حسین حرم میں بھی اللہ کے نہیں ہوتے کوئی بھی یہ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور آپ دروازہ کھولیں تو باہر ایک کوئی دوست کھڑا ہو تو آپ اس سے پوچھیں جی تو کہے یار بس دل کر رہا تھا سب تم سے ملنے کو تو چلا آیا تو آپ ایک بار اس کو کہیں گے نہیں کوئی کام ہوگا اس لیے ہے اتنا تو مجھے ملنا ہے تو کہ نہیں کوئی کام نہیں صرف تم سے ملنے آیا سچ بتائیے گا اس کے جملے سے کتنی خوشی ہوگی کہ یہ صرف مجھے ملنے آیا اور اس کے صرف اتنے کہنے سے کہ میں تمہیں ملنے آیا ہوں وہ چائے کے ساتھ 1-2 چیزیں بھی ہم نے بڑھا لینی ہے کیونکہ یہ مجھے ملنے آیا اب وہ کیا رہا ہے آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ملنے آئے ہیں اب وہ کیا کر رہا ہے کبھی کسی کو فون کبھی کسی کو فون اور آپ بیٹھے ہیں کہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ہی ملنے آیا ٹھیک ہے جی 1 فون 2 فون 3 فون 4 فون سچ بتائیے گا آخر آپ نے بھی بول ہی پڑھنا نا وفائی سامی ملنا آیا نا ہو سکتا ہے ایسے نے حرم میں ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیا ساڑھے کول آیا تھا کدی اپنی امی کدی بچیاں دی امی تے کدی اپنا برا تے کدی بچیاں دا برا پتر کوشش کرو کہ ان چیزوں سے باہر نکل آؤ اور کوشش کیا کرو کہ توجہ ہو جہاں جاؤ توجہ ہو نماز پڑھو توجہ ہو ذکر کرو توجہ ہو درود پاک پڑھو توجہ ہو یہ دیکھو نا ہم تو آج تک اپنا زبان والا درود ٹھیک نہیں کر سکے تو اعلیٰ حضرت تو سے آگے کہہ رہے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے ہم سے تو آج تک زبان والا ٹھیک نہیں ہوا تو باتیں تو اس سے بڑی آگے جاتی ہیں لیکن بیٹا ہر جگہ یہی بات دہرانی پڑتی ہے حال ہی ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے تو پھر میں بڑے دکھ سے پوچھتا ہوں کہ یار صرف نہ چسکے لگتے ہیں ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں اور آپ کانوں کا لگا لیتے ہیں لگاتے چسکے نہیں قبلہ قاضی صاحب تشریف فرمائے ہیں علماء کے جمع غفیر ہیں میں بھی اتنی دور سے چل کے آیا ہوں آپ بھی اتنی جو ہے نا رات گئے بیٹھے ہوئے صرف ایک بات کا مجھے جواب دیجیے گا یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا مجھ سے پہلے بھی سن رکھا ہے نا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے یہ پہلے بھی ہم نے سنا نا شعر بلکہ ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ویسے یہ شعر یاد ہو لیکن میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم دین کسی مفتی کسی شیخ الحدیث یا کسی پیر صاحب کے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت میں تو سمجھتا رہا ہوں کہ زبان ہی پڑھتی ہے حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے سبحان اللہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا اور اس سے تھوڑا اور پیچھے جائیں تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی لیکن بات پھر وہی ہے ادھر سے سنا اور ادھر سے پوچھے ہی نہیں کبھی کسی کو جا کے بلکہ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو سر تسلیم کم کرنا پڑا یہ کم و پیش 19 سال گزر گئے اور ان 19 سالوں میں مجھے بھی آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا پوچھتا ہی کوئی نہیں سوال ہی کوئی نہیں کرتا ہاں اور دکھ اس بات کا اور زیادہ ہے یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم بھی دل کو تسلی لے لیں کہ بس اب پوچھتے ہی کچھ نہیں اب یہ کسی معرفت کے اونچے مقام پہ فائز ہو چکے ہیں اپنی آپ ایک ایک بات پوچھتے ہو ایسی ایسی باتیں بھی پوچھتے ہو
کہ ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بات بھی پوچھنے والی تھی. مثال کے طور پہ میں اکثر اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر ہے جی ہم سفری لوگ ہیں، کبھی کہیں گاؤں میں جاؤ گاؤں والوں کے سوال ہو رہے ہیں، شہروں میں آؤ شہروں والوں کے سوال ہو رہے ہیں. پھر گاؤں میں چلے جاؤ نا، ان کے سوال گھوم پھر کے یہی ہوتے ہیں، حضرت وہاں کو آٹا لے جائے گا، حضرت کی آٹا کم کر دیں. کیا ہوا ہے؟ وہ میری گائیں جو ہے نا وہ دودھ کم کر گئی ہے. تو میں کہتا ہوں یار آٹا رہن نہ دئیے تو گاں دا ونڈا نہ بتا دئیے، کیونکہ حکومت نے ڈالنا ڈولنا کچھ بھی نہیں، بیچاریوں کو دودھ کسے بڑھانا ہے؟ مصباحی صاحب کے دم سے. میں کہتا ہوں یار دم رہنے نہ دیں، اس کا چارہ نہ بڑھانے بیچاری کا، کیونکہ چارہ چورہ ڈالنا کوئی نہیں، دودھ کسے بڑھانا ہے؟ دم سے. اتر ایسے تو نہیں ہوتا کوئی. میں تو آپ کی باتیں سن کے حیران ہوں. آپ کے دم بھی اسی طرح کے ہیں جیسے کوئی بندہ کسی کو جا کے کہ حضرت شادی میری کوئی نہیں ہوئی تو تویز کو آئندہ دے دے تو میرے گھر منڈا ہو پوے. آپ کے بالکل دم اور تویز اسی طرح کے. میں کوئی دم تویز کا انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کے دم اور تویز مجھے سمجھ کوئی نہیں آتے کہ اس بات پہ کیا دم کیا جائے، اس بات پہ کون سا تویز دیا جائے. چلو آج تو حضرت میں بیٹھا ہی اس جگہ ہوں کہ جس کا ویسے دن دوپہر رات شام کا انگلینڈ سے تعلق ہے. میں بھی پچھلی بار تھا، اور کیونکہ میرا تعلق ذرا گجر برادری سے ہے تو ہمیں کو 2-3 دن گھائیں ویسے نظر نہ آئے تو ہمیں ویسے کچھ ہونے لگ پڑتا ہے، یا ہمیں کو 2-3 دن تازہ دودھ نہ ملے تو ہمیں کچھ. تو آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں تو ایسا ماحول ہے کوئی نہیں کہ آپ کو تازہ دودھ مل جائے کہیں سے. وہاں تو ڈبہ چلتا ہے، تو ایک دن بھی ڈبہ پیا، دوسرے دن بھی ڈبہ، تیسرے دن بھی ڈبہ، چوتھے دن بھی ڈبہ. تو میں نے بچوں سے کہا، میں نے کہا یار یہ کچھ تازہ شازہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا حضرت ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے، ذرا باقی کوشش کرتے ہیں. وہ بچوں نے نا میرے بالکل سامنے اوپن اسپیکر پہ گورے کو کال کی، تاکہ اگر گورا انکار کر دے تو حضرت کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے خود ہی ٹال دیا. اب ہم ذرا انگلش بول نہیں سکتے، باقی سمجھ تو ہم لیتے ہیں کہ آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. بذرا وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چاکائے بول انداز. وہ بات ہوئی، اس نے کہا جی ہمارے مہمان آئے ہیں، مولانا ہیں، فیمس پرسنالٹی ہیں، یہ حضرت کا تعارف ہے. اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے گائیں دیکھنی بھی ہے اور گائیں کا فریش ملک بھی پینا ہے. تو کیونکہ وہ گورا تھا اس لیے اس نے کہا بھائی لے آئیں، کیونکہ اگر اس کی جگہ آپ اور میں ہوتے تو آپ نے اور میں نے کہنا تھا نہ لے کے آئیو کہ نظر ہی نہ لا چڑے، کیونکہ ساڑیاں گاواں نظر لگ دی ہے انہوں نے نہیں لگ دی کوئی. کیونکہ قبلہ قاضی صاحب قبلہ تشریف فرمائے پتر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر بر حق ہے، تو پھر میں کیسے انکار کروں. ہاں فرق یہ ہے پتر، ہماری گائیں کو نظر اس لیے لگ جاتی ہے کیونکہ ادھر جیلسی بہت ہے، ان کی کو اس لیے نہیں لگتی کیونکہ ادھر جیلسی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کاموں کا. وہ آپ کی اور میری طرح یہ فضول کام نہیں کرتے ہیں، وہ ایجادات میں مشغول ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ کائنات کے راز کھوج رہے ہیں، وہ تخلیقات میں مصروف ہیں. اوڈی، مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، لیمبرگینی، ہمر، فراری، بوگاٹی، ٹھیک ہے، ٹویوٹا، سوزوکی، ہونڈا، سونی، پیناسونک، نائکون، ایکون، ایپل، وہ ان کاموں میں لگے. یہ آپ اور میں کہ جا کے پیر صاحب کو کہہ رہے ہیں پیر صاحب کو آئندہ تویز دو، میر پور گیا واپس نہ آئے. یہ آپ کے اور میرے کام ہے، پیروں کو آئندہ تویز دو کہ اے پٹھا ہی ہو یہ آپ کے اور میرے کام ہے. حضرت وہ نہیں اس طرح کے کام کرتے، اس لیے ان کی کو نظر لگتی نہیں اور ہمارے ادھر نظر لگ جاتی ہے. اب دیکھیں نا، میں پھر اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں تو اب رو رہا ہے. مولانا روم تک لکھ گئے ان باتوں کو، شیخ سعدی نے گلستان بوستان میں تب لکھا. تو آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن اس کا کوئی کام چلا نہیں. مثلا دودھ دہی کی دکان ڈالی نہیں چلی، پھر سبزی کی ڈالی نہیں چلی، پھر کریانے کی ڈالی نہیں چلی، پھر جناب وہ فرنیچر کی ڈالی نہیں چلی. کافی کام کیے. اس نے کہا کہ چلنا ہی کوئی نہیں تو چھٹو برا کام کر. وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، روٹی کا وعدہ تو ہے اللہ کا. چلا تو وہ اس لیے تھا، لیکن جیسے جیسے چلتا گیا کرم ہوتا گیا، غلبہ ذات ہوتا گیا، کرم ہو گیا.
وہ 12 سال گزرے تو ایک دن اس کو آواز آئی، بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے اس کی رب کریم بس